آج اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی آوازیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ یہ واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور جنگ بھی اقتدار کے لیے تھی۔ مختصر الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو شراب کا عادی ہو، شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو زانی ہو، شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو مسجد کی حرمت کو پامال کرے، شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرے، شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو نماز کے قریب نہ جائے، بلکہ شہزادہ تو وہ ہوتا ہے، شہزادہ تو وہ ہوتا ہے جس کا بچپن ہو روئے تو آقا فرمائے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کر، حسین کو رونے نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شہزادہ تو وہ ہوتا ہے جب پیاس لگے نانے کے پاس آئے اور میرے آقا اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دے۔ شہزادہ تو وہ ہوتا ہے جس کا بچپن ہو مہر نبوت پر چڑھ کر کھیلتا رہے، شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کو میرے آقا اپنے کندھوں پہ سوار کرا کر سواری کرائے اور میرے آقا کی زلفوں کو پکڑ کر مہار کے طور پر سواری کرتے ہیں۔ شہزادہ وہ ہوتا ہے جو نماز کا عادی ہو، ایسا نماز کا عادی ہو کہ تیروں کی برسات ہو رہی ہو، لیکن شہزادہ کہے ابھی ٹھہرو، مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ تو کر لے، اپنے رب کے حضور سجدہ تو کر لینے دو، کہیں میری نماز نہ رہ جائے، سجدہ نہ چھک جائے، سجدہ چھکانا ہو جائے، قضا نہ ہو جائے، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر لوں، بعد میں باتیں کریں گے۔ وہ تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، جنگ کے لیے گئے نہیں تھے کہ تھوڑا سا لشکر جو امام حسین کا ہے 72 تن ہے، سامنے سے 22,000 کا لشکر ہے، یہ دکھ ہی نہیں بنتا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تھوڑا سا جو قبیلہ ہو، تھوڑا سا لشکر ہو، لڑائی کے لیے درپے ہو جائے، لیکن شرائط طے ہوتی رہی، ظلماً آپ کو شہید کیا گیا۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دعویٰ کیا تھا، میں کبھی شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی زانی کو تسلیم نہیں کر سکتا، کبھی برائیوں کا عادی اس کے ہاتھ پر حسین بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی منشور تھا، جس کی بنا پر 72 سے بھی زائد افراد شہید کروا دیے، لیکن دین پر رقص نہ آنے، دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا، شریعت کو بچا گئے کہ قربانیاں تو پیش کرنی پڑتی ہے، دین ہے ہی قربانیوں کا نام۔ 10 محرم الحرام ہو یا 10 ذی الحج ہو یا 18 ذی الحج ہو یا یکم محرم الحرام ہو، یکم محرم الحرام کو عمر فاروق کا شہادت ہے، 18 ذی الحج کو عثمان غنی کی شہادت ہے، 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحج کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور لٹا دیتی ہے۔ دین تو ہے ہی قربانیوں کا نام، جتنے بھی آئے اکثریت صحابہ کی، ائمہ دین کی، انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، سزائیں دی گئی، امام ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح یہ قربانیاں تو پیش کرنی پڑتی ہیں، تب کچھ باقی رہتا ہے۔ اگر امام حسین بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، پیچھے کیا بچتا؟ تو ہمیں تو دلیل مل جاتی کہ اگر امام حسین نے ڈاکو کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ڈاکو کو ووٹ دیا ہے، تو ہم بھی ووٹ دے دیتے، ہم بھی دلیل دیتے، لیکن اب دلیل تو نہیں ہے نا، ہم کہتے تو ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے محب ہیں، لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے بڑے ڈاکو کے نیچے اپنی تصویر لگوا دیتے ہیں۔ امام حسین نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، امام حسین کا تو ایک ہی منشور تھا،
ایک ہی مقصد تھا کہ دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ تو یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی۔ پھر کچھ لوگ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ نکالتے ہیں۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، کوئی جرم کر بیٹھوں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس میں میرے باپ کا کیا قصور ہے؟ آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کے باپ کا کیا قصور ہے؟ باپ نے تو نہیں کہا نا بیٹا تو ایسی غلطی کر، ایسا گناہ کر، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان تام دراز نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی ہمشیرہ کا نکاح آقا احسان سے ہوا، کاتب وحی ہیں، اور پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک اللہ کا وعدہ حسنہ ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی صحابی پر زبان دراز کریں؟ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تشریف لاتے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، دروازہ بند ہے، عمر فاروق مشاورت میں ہے، میٹنگ میں ہے، بہت سے صوبوں کے وزیر آئے ہوئے تھے، کچھ علاقوں کے سفیر بیٹھے تھے، عمر فاروق کے ساتھ کوئی مشاورت چل رہی تھی۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آتے ہیں، آپ نے فرمایا ادھر ہی رکو، دروازے پر رکو، اب انتظار کرو، اور یہاں پہ رکنا، کوئی اندر نہ آئے، کوئی اندر نہ آئے، ہم مشاورت میں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن نواسہ رسول تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر فاروق میٹنگ میں ہے، بابا جان میٹنگ میں ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ آپ یہیں پہ رکیں اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں منع کرتا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے نا کہ آداب کیا ہے، نواسہ رسول ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ظہر کی نماز سے میں مل لوں گا امیر المومنین عمر فاروق کو، مجھے چھوٹا سا کام ہے، ظہر کی نماز پہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ بات کر لوں۔ آپ واپس چلے گئے۔ جب وہ محفل برخاست ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی، عمر فاروق نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ آپ کے بیٹے نے بتایا کہ حضرت امام حسن آئے، امام حسن آئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے پھر کیا کہا؟ بیٹے کو کہتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے ان کو روکا نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ اندر چلے جائیں، آپ اندر جا سکتے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ کوئی اور آئے اس کو روکنا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کی رنگت تبدیل ہو گئی، آپ فوراً حضرت امام حسن کے گھر گئے، پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی گئے، کہتے ہیں وہاں پہ پہنچے نا، حضرت امام حسن کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن باہر آئے، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے یہ کیا تکلیف کی ہے، آپ پیچھے آ گئے، ظہر کی نماز میں ملے، چھوٹا سا کام تھا، آپ مصروف تھے، میں واپس چلا آیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن کہتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا تھا، عبداللہ ابن عمر جو محدث ہیں، مدینہ کے محدث ہیں، حدیث کی دنیا کے اندر بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا تھا، محدث باہر کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے امام حسن، اے شہزادے، کیا عبداللہ ابن عمر کا باپ آپ کے باپ جیسا ہے؟ کیا ان کا باپ علی جیسا ہے؟ کیا ان کی ماں فاطمہ جیسی ہے؟ کیا ان کے نانا کا نام محمد ہے؟ کیا ان کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ میرے بیٹے کا آپ سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے، لیکن آپ کو اجازت، آپ آ سکتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی دستار اپنے سر سے اتاری، عمر فاروق نے، وقت کے امیر المومنین ہیں، اور نیچے اتار کر کہتے ہیں اے شہزادے،
میں زمانے جاہلیت کے اندر 10 اونٹ چلایا کرتا تھا، مجھ سے وہ قابو نہیں آتے تھے، وہ میں قابو نہیں کر سکتا تھا، میرا باپ ڈنڈے سے مجھے سلا دیا کرتا تھا۔ یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں نا، یہ جو سفید اور بلیک بال ہیں، عزت کے بال ہیں، یہ آپ کے نام کی وجہ سے۔ آج اتنے بڑے رقبے کا میں مالک ہوں، ہزاروں لوگ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ کے نام کا کمال ہے۔ اے شہزادے، آپ ہر وقت آئیں، عمر حاضر ہے، آپ کے لیے حکم نہیں کہ آپ کھڑے رہے باہر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ہے، اور یہ اتنے ذہن کے کمزور تھے نا، جو بات آقا علیہ السلام سے سنتے تھے بھول جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ تو آقا سے عرض کرنے لگے کہ میں جو بھی بات سنتا ہوں نا، ذہن میرا کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے نا گٹھری تو چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، تو آپ نے پوری پانڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا گڈھا، آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ وہ کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا اپنا دامن پھیلا لیں یا اپنی چادر کو پھیلا لیں۔ آپ نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو لیا، دیکھنے میں ظاہراً خالی ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھوں کے اندر، آقا کے ہاتھوں کے اندر دونوں جہان کی نعمتیں تھیں۔ آپ نے ایسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے، یہ ابو ہریرہ کی قسمت تھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے سینے کا فیض ان کو عطا فرمایا۔ پھر حدیث کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو حدیثیں مرگی ہیں وہ ابو ہریرہ سے مرگی، اور ذہن کے بھی کمزور تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام نے سینے کا فیض عطا فرمایا نا، تو حدیث کے اندر سب سے زیادہ جو حدیثیں مرگی ہیں وہ ابو ہریرہ سے مرگی ہیں۔ 4000 سے زائد حدیثیں صرف ابو ہریرہ سے مرگی ہیں۔ ابو ہریرہ ایک دن درس دے رہے ہیں، بہت سے صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تابعین حدیث سن رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت امام حسین آئے۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر سے آئے اور گھوڑے سے اترے نا، جس طرح آپ بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام کا، تابعین کا منہ ابو ہریرہ کی طرف تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ تو دیکھ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے۔ سامنے سے امام حسین اترتے ہیں گھوڑے سے اور آگے چلتے ہیں نا، تو چھوٹا سا گڑھا تھا، کھڈا تھا، اس کے اندر پانی بھی تھا۔ حضرت امام حسین جب آگے چل رہے ہیں نا، تو اس سے کیچڑ تھوڑا سا گارا امام حسین کا پاؤں چومنے لگا، آپ کے پاؤں کو مٹی لگ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے اور جا کر اپنا مامہ اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر امام حسین کے قدموں کو صاف کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت امام حسین فرماتے ہیں، ابو ہریرہ آپ بزرگ ہو، سفید ریش ہو، آپ کی داڑھی، آپ کے بال سفید ہیں، میرے کالے ہیں، آپ بزرگ ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا، یہ میں صرف کالے بالوں کو نہیں دیکھ رہا، آپ کے سیاہ بالوں کو نہیں دیکھ رہا کہ میرے بال سفید ہیں، آپ کے کالے ہیں، میں آپ کی رگوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا خون دیکھ رہا ہوں، آپ کی رگوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا خون دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی کہ اتنی محبت اگر نمازیں آ جائیں تو ان کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مگر نہ کون اٹھتا ہے۔ میں کلاس میں بیٹھا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، کوئی آ جائے، میں کہوں گا میں کلاس پڑھا رہا ہوں، آ جائے بیٹھا رہے، بعد میں بات سن لوں گا۔ کوئی حدیث پڑھا رہا ہو، ادب بھی یہی ہے کہ حدیث کا احترام ضروری ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے اٹھے اور اپنے ماما سے، اپنی پگڑی سے اس کو اتارا، حضرت امام حسین کا پاؤں صاف کرنے لگے۔ یہ احترام ہے اہل بیت، یہ اہل بیت کی عزت ہے، ان کی حرمت ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں۔ یہ بیان کون کرتے ہیں؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے ہیں، تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ بیت کی بات ہے، اہل بیت بیان کر رہے ہیں، گھر کی بات ہے، گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نا
صحن میں نکلتے ہیں، اوپر آپ نے دھارے دار چادر لی ہوئی ہے. اتنے میں حضرت امام حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں چھپا لیا. پھر امام حسین آئے، اسی چادر میں چھپا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ثم جاءت فاطمہ، سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا تشریف لائی، اسی چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ بھی آ جاتے ہیں. محبت بھی ایسی ہے نا، چاروں دونوں والدین اور شہزادے آ گئے، چادر کے نیچے چھپا لیا، آپ بھی چادر کے نیچے ہیں. پھر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. باری تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت آپ کو اس طرح پاک صاف کر دے، ہر طرح کی پلیدی رزق کو آپ سے دور کر دے، اور آپ کو ایسا پاک کر دے کہ پاکی بھی آپ پر فخر کرنے لگ جائے. ایسا پاک کر دے کہ طہارت کا بھی حق ادا ہو جائے، طہارت بھی آپ پر فخر کرے. آپ کہیں گے یہ کیسا معنی کر دیا؟ اگر عربی لغت کے اندر دیکھیں نا، جہاں پہ لفظ آ ہے سلموا تسلیما، سلام پڑھو، سلام پڑھنا، یطہرکم تطہیرا، پاک کرنا پھر پاک کرنا، یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. مفعول مطلق پہلی چیز کی تاکید کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ایسا پاک کر دے کہ پاکی پر بھی پاکی حاصل ہو جائے. پھر آقا علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی، پھر انہی کے بارے میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. پھر محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العزت نے عقیدے کے اندر بھی ہمیں دو چیزیں دی، ایک اپنی توحید اور دوسری اپنے محبوب کی رسالت. دو چیزیں ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے بھی ایک چیز نہیں دی، ایک تو اللہ کی طرف سے قرآن، فرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تحفہ، دوسری امانت، دوسری چیز وہ اپنی اہل بیت کی محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تحفہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، دوسرا تحفہ اللہ کے محبوب کی طرف سے وہ میری اہل بیت ہے. اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا، یا اللہ کے محبوب کی اہل بیت کو نہیں مانتا، تو اللہ فرمائے گا جا تو مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر ابلیس کا ذکر تھا نا، پہلے وہ ابلیس تھا، معلم الملائکہ تھا. اس نے کیا کہا؟ میں باری تعالیٰ تیری توحید کو مانتا ہوں لیکن تیرے محبوب کی تعظیم نہیں کروں، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اس محبوب کی، تیرے نبی کی تعظیم نہیں کروں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے تو ابلیس تھا، اب تو شیطان بن گیا. اخرج، آج کے بعد تو شیطان ہے، میری بارگاہ سے نکل جا. اگر اللہ کی توحید آ جائے، اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں بھی موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فرمایا کہ جب منافقین سے کہا جائے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، دوڑے دوڑے آتے ہیں. جب انہیں کہا جائے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رسول کی رسالت کی طرف آ جاؤ، وہ پاؤں کھینچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف تو بھاگا بھاگا آئے، میرے محبوب کی طرف نہ آئے، فرمایا وہ دفع ہو جائے. مردود ہے، منافق ہے، جس کے دل کے اندر میری توحید تو ہو لیکن میرے محبوب کی رسالت نہ ہو، میرے محبوب کا ادب نہ ہو، وہ منافق ہے، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کے سوا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کی محبت میں آنا پڑے گا. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب کی محبت دل میں بسانا پڑے گی. اگر اللہ کے محبوب کی محبت میں آنا چاہتے ہو پھر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت دل میں بسانا پڑے گی. یہ دو ہیرے وسیلے ہیں، یہ سبب ہیں، لازم ملزوم ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بننا چاہتے ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ میری محبت کرو، نہیں فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میں تمہیں خود محبوب بنا دوں گا. اگر میرے محبوب کی اتباع میں آنا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، پھر میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرنا شروع کرو.
یہ محبت کا سلسلہ ہے.